स्पेन में दुनिया न्यूज़ फोरम का तीसरा एडिशन चौधरी अमानत हुसैन महर की मेज़बानी में हुआ, जिसमें हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ ऑपरेशंस अजहर जावेद, डायरेक्टर अलायंस एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सज्जाद निज़ाम शामिल थे और दीगर मेहमानों ने भी इसमें शिरकत की। फोरम में स्पेन में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की और पाकिस्तानी हुकूमत, सफारत खाना, काउंसिल खाना बार्सिलोना से मुतल्लिक मसाइल को उजागर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस दफ़ा ये दुनिया न्यूज़ फोरम जो है हम ऑफिस में नहीं कर रहे, बल्कि स्पेन के एक बड़े शहर बार्सिलोना में है, जहाँ पर ये हमारा तीसरा फोरम है गुज़िश्ता 5 साल के दौरान। और इस फोरम में आज हमने मदऊ किया है बार्सिलोना में मौजूद जो कम्युनिटी के अहम सरकर्दा अफराद हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं और यहाँ के रहने वाले लोगों को, जिसका मकसद ये है कि यहाँ के रहने वाले पाकिस्तानियों की आवाज़ जो है, उनके मसाइल हम हुकाम बाला तक पहुँचाएँ और उनके हल की तरफ कोशिश करें। आज के इस फोरम में आपसे हम मुख्तलिफ जो लोग यहाँ पे आए हैं उनसे बात करके उनके मसाइल की बात करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो एक मुकम्मल जो उनका जो सेटिस्फेक्शन है वो हो सके। आज की इस तकरीब के जो मेज़बान हैं वो चौधरी अमानत हुसैन महर हैं, जो बिज़नेसमैन हैं यहाँ पर, वो तशरीफ़ फरमा है। इसके अलावा इम्तियाज़ लोरा साहब हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके साथ जुल्करनैन शाह साहब मौजूद हैं जो यहाँ पर एक बिज़नेसमैन भी हैं, कम्युनिटी लीडर भी हैं। इकबाल साहब हैं मिनाजुल कुरान के साबिक ये रहनुमा हैं। और सज्जाद शौह साहब हैं जो अलायंस एडवर्टाइजिंग के डायरेक्टर हैं और लंदन से मेरे साथ आए हैं। मेरा सबसे पहले क्योंकि इकबाल साहब ने शुरू किया था तो इकबाल साहब से उसी मसले पे ऑन द रिकॉर्ड आप उनसे बात करें। अजहर जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि हमारी रिक्वेस्ट पे आप यहाँ पे आए, हमारे कम्युनिटी के मसाइल सुने और साथ दुनिया न्यूज़ का और जो आपके नुमाइंदा यहाँ पे हैं डॉक्टर कमर साहब, आपका भी शुक्रिया कि आपने यहाँ पे हमें एक प्लेटफार्म मुहैया किया जहाँ पे हम अपने कम्युनिटी के, अपने ओवरसीज़ के मसाइल को जो है वो बता सकें, उनके सलूशन की। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एक प्रोग्राम तक और इसके अलावा ऐवान बाला तक हमारी आवाज़ जाए कि बेसिकली ओवरसीज़ जो हैं, क्योंकि चीज़ें डिटेल में बहुत हैं लेकिन ये चीज़ें वो बता रहे हैं जो मेन पॉइंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो शहबाज खटाना साहब ने अभी नेशनैलिटी, ड्यूल नेशनैलिटी की बात की, क्योंकि एग्जांपल्स मौजूद हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में ड्यूल नेशनैलिटी चल रही हैं। तो इसलिए हमारा भी राइट है कि स्पेन में भी जो हम, क्योंकि इस वक्त ये फर्स्ट जनरेशन है लेकिन अब सेकंड शुरू होने वाली है, तो लोगों के पास नेशनैलिटीज़ आ रही हैं, लेकिन नेशनैलिटी आके उनको फ़ायदा हो, ना कि फिर जाके वीज़े भी लेने पड़े और पाकिस्तान में जी आप इलेक्शन ना लड़ें, अब आप इसको आप ज़मीन से बाहर हो गए, आप फलां से हो गए। तो ये जो है हमें अपने मुल्क में हमें पराया ना किया जाए। अपने मुल्क के साथ जो ओवरसीज़ की जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो वहाँ पे बसने वालों से ज़्यादा भी है। जब भी कोई मसला परेशानी होती है तो सबसे पहले हम ओवरसीज़ ही वहाँ पे पहुँचते हैं। और इसी तरह जो मैं समझता हूँ कि एक ओवरसीज़ के साथ जो बहुत बड़ी ज़्यादती है वो मोबाइल की रजिस्ट्रेशन का भी है कि कम से कम एक मोबाइल जो बंदा पर्सनल लेके जा रहा है वो तो उसे अलाउ होना चाहिए कि वो अपने मोबाइल को, अब जिसने 10 दिन रहना या एक हफ़्ता, वो वहाँ पे उसको रजिस्टर्ड करवाए, फिर रजिस्टर्ड करवा के फिर वापस आए, फिर जब 2 महीने 4 बार जाना है फिर वो ब्रांड उसका वो मॉडल चेंज हो जाएगा और उसके बाद फिर रजिस्टर्ड कराए। तो ये ज़्यादती है। अगर कोई ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि पहले इन्होंने 5 तक किया, फिर 2 किए, फिर 1 किया, अब 1 भी नहीं कि आपको वो रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो एक जो है ये हमारा जो इशू है इसको रिजॉल्व करवाना चाहिए। और दूसरा जो है जितने भी दोस्त जो बात कर रहे हैं कि हम कब तक इस तरह चैनल्स पे या कब तक जो भी नुमाइंदे आएंगे उनसे बात करते रहेंगे कि हमारे ये मसाइल हैं, हमारा ये मसला है, क्यों हमें हमारा जो आवाज़ हमारी है वो हमें क्यों नहीं मौका दिया जाता कि हम वहाँ पे खुद बैठें उस पार्लियामेंट में, हमारी आवाज़ जो है वो हम में से ही हमारे नुमाइंदे हों। अगर बात की जाए कुछ जब दोस्तों से बात करते हैं वो कहते हैं जी ऑलरेडी आपके ओवरसीज़ तो हैं, आपके यहाँ पर जाना है, फिर वो ब्रांड उसका वो मॉडल चेंज हो जाएगा और उसके बाद फिर रजिस्टर्ड कराए। तो ये ज़्यादती है। अगर कोई ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि पहले इन्होंने 5 तक किया, फिर 2 किए, फिर 1 किया, अब 1 भी नहीं कि आपको वो रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो एक जो है ये हमारा जो इशू है इसको रिजॉल्व करवाना चाहिए।
اور دوسرا جو ہے جتنے بھی دوست جو بات کر رہے ہیں کہ ہم کب تک اس طرح چینلز پہ یا کب تک جو بھی نمائندے آئیں گے ان سے بات کرتے رہیں گے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں, ہمارا یہ مسئلہ ہے, کیوں ہمیں ہمارا جو آواز ہماری ہے وہ ہمیں کیوں نہیں موقع دیا جاتا کہ ہم وہاں پہ خود بیٹھیں. چوہدری صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ رائٹ تو ہے ووٹ کا پاکستان میں جا کے, اور ان لوگوں کو جن کی نیشنلٹیز نہیں, اور الیکشن لڑنے کی بھی جو ہے وہ الاؤ ہے ان کو جن کی نیشنلٹیز نہیں, لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے وہاں پہ اگر جا کے لڑنا ہے تو وہاں کے سرکل میں, لیکن جو یہاں کے اوورسیز کے لیے پھر آپ نے اگر کرنا ہے تو ہمارے یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں یہاں کی, ہم یہ نہیں کہتے کہ ادھر کے ووٹ سے ہی صرف ہمیں بنائیں, ٹھیک ہے ہم ووٹ دیتے ہیں اپنے جو بھی طریقہ کار کرتے ہیں, لیکن کم از کم ہمیں جو ہے ایک ہماری نمائندگی صرف ایک دو بندوں کی نہ ہو, ہماری پارلیمنٹ میں ایک اچھی خاصی نمائندگی ہونی چاہیے. جو بھی ہمارے اوورسیز کے مسائل ہوں ہم ان سے جا کے ڈسکس کریں, ان تک ہم بات دیں تاکہ وہ آگے پارلیمنٹ میں اور پھر اس کو آگے جو ہمارا سینٹ ہے اسے اپروو بھی کروائیں اور اس کو امپلیمنٹ کروائیں, اور تب جا کے جو ہے وہ ہم اس کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بھی ہو, جو بھی سلیکشن ہو ٹیمیں یہاں سے بے شک ووٹنگ ہو, چاہے جو بھی طریقہ کار ہے اس کا ایک اچھا طریقہ کار. This is the problem really, because I've been living like almost most of my life here in Spain, and the fact that I don't know Urdu is really shameful, because many people from other countries, they know the language pretty well, and one of the reasons is that the Spanish government or the schools offer their language. So I would also like for Pakistan to like promote Urdu language in our schools, or make the government like promote to our schools, etc. For example, I'm doing the IB, and I would like Urdu to be one of the main courses for it to be, because many Muslim or many Pakistani people take Urdu, who speak Urdu but don't have Urdu courses available. I mean, in IGCSE, you have Pakistan studies, but there's not much like Urdu subject promoted, or even an IB. So that's one of my problems. پاکستانی جو اسپین میں ہیں یا پاکستان میں جو پاکستانی اسپین کا ویزا اپلائی کرتے ہیں فیملی ریلیشن پر یا جس طرح بھی ان کا ویزا, اس کے لیے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ لازمی ہے, اور جو پاکستان میں موجود ہیں ان سے بھی ایسے غیر ضروری ڈاکومنٹس مانگے جا رہے ہیں جو عام فیملی کے لیے پورے کرنے ممکن نہیں آتا, کہ ایفیڈیوٹ مانگے جا رہے ہیں, خاوند کب پاکستان سے باہر گیا تھا یا کسی کا باپ کب پاکستان سے باہر گیا تھا اس کے پرانے پاسپورٹ کی کاپی منگائی جاتی ہے. اور جو لوگ بغیر پیپرز کے ہیں یہاں سے, جن کے لیے اب اسپین میں ریلیکسیشن ہے, آسانیاں ہیں, اسپین گورنمنٹ نے قوانین میں نرمی کی, آسانی پیدا کی ہے, اور پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں ان کو کس طرح سے جو ہے نا وہ ورگلایا جا رہا ہے کہ سختی کر دی گئی ہے اس کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول میں, جس کا صرف کام یہ ہے کہ آپ بتا دیں کہ اس بندے نے پاکستان میں کوئی جرم کیا ہے نہیں, اس کے خلاف کوئی FIR ہوئی ہے کہ نہیں, یہ کسی عدالت سے سزا یافتہ ہے یا نہیں, صرف یہ بتانا ہے کہ اس بندے کے خلاف کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, تو وہ آپ پولیس کا سارا ریکارڈ کمپیوٹرائز ہے, وہاں سے دیکھ کے 3 منٹ میں بتا سکتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی کنوکشن ہے نہیں, کوئی ایلیگیشن ہے نہیں, کوئی FIR ہے یا نہیں. تو آپ اسی کے اوپر بیس کریں, جس طرح پہلے آسانی کے ساتھ بنتی رہی ہیں اس طرح لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ بلکہ پہلے سے زیادہ سپیڈی بننے چاہیے, کیونکہ آج کل ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے. پاکستان سے یا جو بھی اتھارٹی ہیں, میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں کہ میں پاکستان گیا 2 مہینے کے لیے, تو میں ایک موبائل لے کر گیا, بلاک, اگلی دفعہ گیا بلاک. اقبال صاحب نے ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کری, کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کون یہ قانون بناتا ہے اور پھر اس کی امپلیمنٹ راتوں رات کیسے ہو جاتی ہے. آپ کاؤنٹر اوپینین کیوں نہیں لیتے کہ جن کے اگینسٹ میں یہ قانون سازی ہو رہی ہے ان کا اوپینین کیا ہے اس بارے میں. اب ہم کوئی ایکسٹرا چیز نہیں لے جا سکتے پاکستان, کیونکہ کسٹم ہمیں روکے گا. اس کے بعد ہر ایئرپورٹ کے اوپر ایک نیا معاملہ ہوتا ہے. ایک اوور آل پالیسی کیوں نہیں بنتی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, چاہے وہ امریکہ سے آئیں چاہے وہ مڈل ایسٹ سے آئیں, ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم آپ کسی منسٹرز کو لگاتے ہیں, کسی بھی منسٹر کو آپ لگائیں, وہ کمپیٹنٹ کیوں نہیں ہوتا, اس کو سارے لوگ کیوں نہیں جانتے, اس کے اوپر سیاسی حوالے سے کیوں ان کو کسی کو خوش کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے. میری گورنمنٹ آف پاکستان سے, یا جو بھی اتھارٹی ہیں, گورنمنٹ نہیں بھی ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, جو بھی لوگ ہیں, وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایسی قانون سازی کریں جس سے اوپر ہم ساروں اکوردو کریں. یہ نہیں کہ آپ ایک قانون بنائیں اور قانون بنانے کے بعد آپ اس کی امپلیمنٹ کر دیں اور وہ 24 گھنٹے کے اندر امپلیمنٹ ہو.
اور ہمیں اس قانون کو ختم کرنے کے لیے 24 مہینے مختلف پلیٹ فارم، مختلف سیاسی پارٹیز، مختلف پریزیڈنٹ سے رابطہ قائم کریں. تو برائے مہربانی پاکستانیوں کے لیے جو بھی قانون سازی کی جائے اس میں اوورسیز پاکستانیوں کا ایک اسٹرانگ اوپینین لیا جائے. حکومتیں تو چینج ہوتی رہتی ہیں، جو پاکستان میں جو پوزیشن ہے آپ کو وہ پتہ ہے، لیکن پہلے یہاں پر پی آئی کی فلیٹ جو آتی تھی تو ہمارے جانے کے لیے ہماری جو خاتون ہیں، مرد ہیں، وہ آسانی سے جا سکتے تھے کیونکہ اس میں کوئی راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. 6-7 گھنٹے میں آدمی اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتر سکتا تھا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ وہ فلیٹ چلانی چاہیے تاکہ ہر آدمی آسانی سے اپنے ملک میں جا سکے. دوسری بات یہ ہے جو کہ ہمارے مسائل ہیں پاکستانیوں کے، یہاں پر جو امبیسی ہے یا امبیسڈر جو موجود ہیں، یہ ہمارے مسائل ان کو حل کرنے چاہیے کیونکہ وہ کس لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں ان کے پاس یہ مسائل پیش کرنی چاہیے کہ ہماری یہ مشکلات ہیں. تو میں لہذا گورنمنٹ تو ابھی ہماری ہے، اس میں زیادہ ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ جو یہاں پر جو مسائل ہیں یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ہیں. جتنے اوورسیز جو پاکستانی، اگر ہمیں آپس میں اتحاد اور اتفاق سے اگر ہم آپس میں اتحاد پیدا کر لینا تو میں اس دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم ایک گروپوں اور پارٹیوں میں بانٹے ہوئے ہیں تو ہم نے مسائل کیا حل کرنے ہیں. یہ پارٹی سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ہم دنیا ٹی وی جو ہمارے مسائل ہر وقت وہ جو ہم پیش کرتے ہیں وہ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور دنیا ٹی وی کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اپنی کونسلیٹ کے حوالے سے یا امبیسی کے حوالے سے کہ جو نئے لوگ آتے ہیں جو 18 سال ہے یا 18 سال سے کم آتے ہیں، 1-2 سال ٹائم گزارنے کے بعد جب اپنا شناختی کارڈ بنوا لیتے ہیں تو ان کو پاسپورٹ بنوانا ہوتا ہے جس کے لیے وہ آن لائن پاسپورٹ اپلائی نہیں کر سکتے. ان کو سب سے پہلے امبیسی سے یا کونسلیٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے. تو جب اپنی فائل کمپلیٹ کر کے لے کے جاتے ہیں تو وہ ان کو فائل کو لے لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی انکوائری منگوائیں گے، جبکہ اس سے پہلے اس کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوتا. یہ چیک بھی کیا جا سکتا ہے کہ بندے کا پہلے پاسپورٹ نہیں بنا تو وہ 2-2, 4-4, 6-6 ماہ اس آدمی کو مطلب خجل خوار کیا جاتا ہے، سفارشیں کروائی جاتی ہیں. بعض دفعہ کوئی نہ کسی اپنا ریفرنس استعمال کر کے تو یہی کہا جاتا ہے کہ ہم نے انکوائری بھیجی ہوئی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو جو ہے شارٹ کیا جائے. میرا خیال ہے 10-15 دن میں انکوائری ہو جاتی ہے، کوئی اتنا بڑا کام نہیں. دوسرا میرا سوال بھی پی آئی اے کے متعلق تھا. حاجی صاحب نے پہلے ذکر کیا کہ پی آئی اے کوئی شک نہیں کہ کافی دیر سے بند ہے. پی آئی اے کا سب سے زیادہ لاس تو ہمیں ہو رہا ہے کہ وہ جو ہماری ڈیڈ باڈی نہیں جا رہی، جو ہمارے یہاں پاکستانی اوورسیز میں ہیں. ہمیں سب سے پہلے بہت بڑی سہولت تھی کہ ہماری ڈیڈ باڈی فری میں چلی جاتی تھی، جس کا ہمیں بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا. تو یہ جب سے پی آئی اے بند ہوئی ہے یہ ہمیں کافی پرابلم آ رہی ہے. کچھ غریب لوگ ہیں جنہوں نے انشورنس نہیں کروائی تو اس کے لیے ہمیں فنڈ اکٹھا کرنا پڑتا ہے. تو یہ میرا سوال ہے کہ یہ بھی گورنمنٹ پاکستان جو ہے اس پہ بھی کام کرے اور یہ سہولت ان لوگوں کو دے دوبارہ.